ایسے پاکستانی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جس نے نہ صرف لفظوں سے دلوں کو جیتا ہے بلکہ اپنے عمل سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب عارف انیس صاحب کی، جو بیک وقت کے ایک کامیاب مصنف ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، پالیسی ایڈوائزر ہیں اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت بھی ہیں۔ حال ہی میں پیرس میں منعقدہ ایک پروقار تقریب میں انہیں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اسپینش پولیس چیف کی جانب سے میڈل آف آنر اور فرانسیسی ادارے کی جانب سے آرڈر آف میرٹ جیسے اعلیٰ یورپی اعزازات سے بھی نوازا گیا، اور یہ اعزازات انہیں یونیسکو ہیڈ کوارٹر میں پیش کیے گئے، جہاں سینٹرل امریکن اور کریبین پارلیمنٹ کے صدر کارلوس ہرنینڈس اور لاؤس کے شاہی خاندان کے شہزادے سوات پیٹنک بھی موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ عارف انیس کو 2023 میں برطانوی بادشاہ کنگ چارلز کی جانب سے شاہی اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے، اور 2020 میں انہیں برین آف دا ایئر سے نوازا گیا، 2021 میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کی بیش قیمت کتب نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ شاباش تم کر سکتے ہو، صبح بخیر زندگی، گوروں کے دیش سے، فالو یور ڈریمز، میڈ ان کرائسس، سائیکالوجی آف لو جیسی جو تحریر ہیں ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے۔ عارف انیس اس وقت کئی بین الاقوامی اداروں کے بورڈ آف گورنرز کا حصہ ہیں اور لاطینی امریکہ کی انڈین پارلیمنٹ میں منسٹر کاؤنسل کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید انہیں سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں انہوں نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، آپ گڈ مارننگ، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جو آپ کو پیرس میں اعزازات ملے ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ حالیہ آپ کی اچیومنٹ ہے، آپ کے کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، فیلنگز کیسی ہیں ان کے بعد؟ اٹ واز اے مومنٹ آف پرائڈ۔ ایک پاکستانی کے طور پہ جب بھی دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی بھی پارلیمنٹ میں، کسی بھی براعظم میں مجھے کوئی اعزاز ملتا ہے، یا کسی بھی اور پاکستانی کو کوئی اعزاز ملتا ہے، جب ہمارے ارشد ندیم اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں یا پاکستانی پرچم سر بلند کرتے ہیں، تو وہ ایک مومنٹ آف پرائڈ بھی تھا، ایٹ دا سیم ٹائم ہمبلنس کی مومنٹ بھی تھی کہ یہ بے شک رب کا کرم ہے جو کہ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ تو چونکہ میں یورپین یونین کے ساتھ اور مختلف ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کافی سگنیفیکنٹ لیول پہ کام کرتا ہوں، تو یو ڈونٹ چیز دیز تھنگز، لیکن جب کبھی ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ لائک اسپینش جو چیف پولیس ہیں ان کی طرف سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ It was definitely a moment of pride and pleasure both. Right. تو ابھی لیٹن امریکہ، میرا نہیں خیال ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو ہے اس ایریا کے بارے میں یا اس خطے کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، لیکن آپ وہاں پہ منسٹر کونسلر کی حیثیت سے ابھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ How did you land it on that؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو لاطینی امریکہ ہے ایک طرح سے انڈسکورڈ آئی لینڈ ہے، بہت کم پاکستانی جانتے ہیں، اور اس کی ریزن وہی ہے کہ وہاں اسپینش بولی جاتی ہے، پرتگیز بولی جاتی ہے، اور ہمیں سے اکثر انگلش بولنے کی وجہ سے انگلش اسپیکنگ کنٹریز کی طرف ہی مائگریٹ کرتے ہیں، ان سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کمال کا آئی لینڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر اینڈ دیٹس واٹ آئی کیپ آن ٹیلنگ دیم کہ لیٹن امریکن جو اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ سے مراد برازیلینز ہیں، میکسیکنز ہیں، اور ایک آپ کے پاس کوئی 40 ملکوں کے آس پاس کی فہرست ہے۔ اس دا کلوزسٹ ٹو پاکستانی اسپرٹ، یعنی کہ اسی طرح سے پیشنیٹ ہیں، فیملی کو لو کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کے جو خمیر میں یا ان کے بلڈ میں وہ ایک سنگیت ہے، دے ول جسٹ لو ٹو انجوائے لائف ریگارڈلیس کہ وہاں بڑی غربت ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں بھی مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک سرخوشی والا ایلیمنٹ وہ کمال کا ہے۔ تو لیٹن امریکہ میں چونکہ مختلف ایڈوائزری گورنمنٹس کو ایڈوائز کرنے کے حوالے سے مختلف ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ میں میکسیکو میں، کولمبیا میں، باقی جگہوں پہ گیا، اسپوک ٹو دیئر پارلیمنٹس ایکواڈور کے اندر، تو وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ٹو ایزیوم دس پوزیشن ایز منسٹر کاؤنسلر فرام دا ہاؤس آف فیگنبلیٹ، اور اس پوزیشن پہ چونکہ میرا کام لیڈرشپ کا ہے، اینڈ آئی ورک کلوزلی ود ہیڈز آف اسٹیٹس، ود دوز پیپل ان انفلوئنس، تو انہوں نے کہا کہ آپ مڈل ایسٹ کو، ساؤتھ ایشیا کو، ان خطوں کو اور لیٹن امریکہ کو قریب کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹس واٹ ایکچولی ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو۔ ہم نے بعد میں کافی سگنیفیکنٹ انٹرنیشنل ایونٹس کیے۔ That is great. عارف صاحب، جس طرح سے آپ کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں،
दुनिया भर में, पाकिस्तान में ही नहीं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप CSP ऑफिसर भी रहे मोर देन अ डिकेड, आपने वो चीज़ भी की, उसके बाद फिर आप निकल पड़े। क्या आपने जो आपकी बुक है फॉलो योर ड्रीम्स, मेरे ख्याल से वही तो आपकी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी तो नहीं है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन आपकी अपनी स्टोरी में भी छुपी हुई है। शायद आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ये सब कुछ छोड़कर और फिर निकल पड़े अपने मिशन पर। जी, आपने शानदार बात की। ख्वाबों का ताक़ुब और फॉलो योर ड्रीम्स इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बुक एक्चुअली। और सच्ची बात ये, मैंने लुक बैक तो इट सीम्स कि वो सब स्क्रिप्ट जो था इससे 15, 18, 20 साल पहले जो कुछ लिखा था, वो अल्लाह ने सारे ख्वाब सच्चे साबित कर दिए। उन्हीं ख्वाबों में CSS करना भी शामिल था और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना शामिल था, बीइंग अ ग्लोबल ऑथर बनना शामिल था। अल्लाह ने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। बल्कि कभी कभी मैं ये कहानी सुनाता हूँ कि उसके अंदर उन ख्वाबों में शामिल था कि मैंने प्रेसिडेंट क्लिंटन से मिलना है, मिस यूनिवर्स के साथ डिनर करना है, बकिंगम पैलेस में क्वीन के यहाँ जाके मेहमान होना है और ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके खिताब करना है। वो जो वाइल्ड किस्म के ड्रीम्स होते हैं। और ये उस वक्त के ख्वाब थे जब मैं अंगावादी कैसर पहाड़ों से नीचे उतर कर आया था। एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया ऑफ द लाइफ। लेकिन रब का ऐसा करम हुआ कि वो सारे जो दीवाने के ख्वाब थे वो सच्चे साबित हुए। और आपने ठीक कहा कि हमें से हर वो शख्स जो कि अपने ख्वाबों का ताक़ुब करता है, एंड इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग एंड इट्स अ पाथ फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, लेकिन जो लोग उस पर चलते रहते हैं दे गेट समवेयर। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि अपने फॉलो योर ड्रीम्स के सिलसिले में जितने ख्वाब थे अल्लाह ने वो सच्ची साबित कर दिया। ख्वाबों की ताबीर की बात तो हो गई और आपने ये भी यकीन दिला दिया कि ख्वाब आपके जो हैं वो पूरे भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी मकसद ये था आपसे मुलाकात के कि हमारे नौजवान जो अभी बैठे हैं और आप ही के ट्रैक्स पर चल रहे हैं ऑलरेडी, जो आपने उनके लिए पेव कर दिए हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है दुनिया में कितना माना जाना जाता है और ये क्या कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तानी टैलेंट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अगर मुझे 50-60 नेशनलिटीज़ के साथ काम करने का या उनसे बोलने का या उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, पाकिस्तानी टैलेंट शायद दुनिया में मैं पहले 5 पे रखूँगा। और हैरान करने वाले लोग हैं हम। और जैसे हमने पिछले 70 साल में 75 साल में ये मुल्क चलाया, हम बहुत से लोगों को हैरान भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। लेकिन आप लंदन के सादिक खान मेयर से लेके बस ड्राइवर का बेटा, हमारे दोस्त साजिद जो थे वो पहले बरतानवी वज़ीर ख़जाना बने, बस ड्राइवर के बेटे सईदा वारसी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरपर्सन बनी, उनके वालिद बस ड्राइवर। इन तमाम तर बैकग्राउंड के साथ, तो सिर्फ यही नहीं, अब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकलते हैं और देन दे डू वंडर्स। हम सब के सामने बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो वही कि सपने सच्चे हो सकते हैं, लेकिन ख्वाब एक तो वो होते हैं जो हम रात को देखते हैं और फिर हम उनका ताक़ुब करते हैं। फिर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि हमें सोने ही नहीं देते। अरे तो कुछ ख्वाब वो वाले सच्चे साबित होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन चेजिंग देम यू गेट टू दैट पॉइंट। लेकिन वो एक लंबा और बड़ा पुरखतर और कठिन रास्ता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अपने दोस्तों से कि रास्ता मुश्किल नहीं होता, जो मुश्किल है वही रास्ता है। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर वी कैन डू अवर इम्पॉसिबल। जो नौजवान हैं उनके लिए अगर कोई पैगाम है, पहली बात आई डोंट डू दिस पैगाम थिंग, लेकिन वो ये कि डू योर इम्पॉसिबल। एडमंड हिलरी जो थे वो पहले शख्स है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। जब वो नीचे उतरे तो किसी ने कहा जी आपने कमाल कर दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन आपने सर किया। उन्होंने कहा जी कि हम लोग पहाड़ सर नहीं करते, हम अपने आप को सर करते हैं। वी जस्ट सर माउंट आवरसेल्व्स। और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो हमें हर रोज़ करनी पड़ती है। हमें अपना पहाड़ हर रोज़ सर करना पड़ता है। और हम किसी भी प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं, देखने वाले जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं, अगर हम अपना वो पहाड़ रोज सर करते रहें तो फिर वी कैन डू अवर इम्पॉसिबल। अरे जबरदस्त जबरदस्त। आरिफ अनीस साहब बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बहुत से जो नौजवान हैं यहाँ पर सोचते हैं कुछ करने का और रुक जाते हैं, और आपने जब सोचा तो आपने उसको किया। आपने बताया कि इम्पॉसिबल करना ही बुनियादी तौर पर एक बंदे का मिशन होना चाहिए। तो किस मिशन से आप मुल्क से रवाना हुए थे और अब किस तरह से उसको जारी रखे हुए?
جی خلیل جبران کہتا ہے کہ جو پیار کی روٹی ہے اس کو روز پکانا پڑتا ہے، لیکن وہ چیز جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، جو آپ کا پیشن ہے، اس کو آپ کو لیو کرنا پڑتا ہے ایوری سنگل ڈے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں اکثر لوگ روٹین کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں۔ ڈسپلن یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کا یقین ہے اس کا روز کرنا سیکھیں۔ روز کرنا مشکل ہے، کبھی کبھی ہمیں ترنگ اٹھتی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر 2-3 دن کے بعد نیو ایئر ریزولوشنز بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 97% جو نیو ایئر ریزولوشنز ہیں وہ 10 جنوری تک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ 10 جنوری سے آگے 31 دسمبر تک وہ ریزولوشن جی لیتے ہیں، ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ 90% تک اپنی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ سو ایز لانگ ایز وی آر ڈسپلن اینڈ وی کین کمٹ اینڈ وی کین لیو دیٹ ایوری سنگل ڈے، وی کین میک اٹ ہیپن۔ پاکستان سے باہر جانا ظاہر ہے اللہ کا کرم رہا، یہاں پہ بہترین سول سروس کی جاب موجود تھی، اور پھر میں یہاں پہ بھی کتابیں لکھ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا۔ وہاں ایک یہ تھا کہ دنیا کو ایکسپلور کیا جائے اور ایک گلوبل فرنٹ کے اوپر کام کیا جائے، لکھا جائے۔ اللہ نے کرم کیا، میری کتاب جو تھی ہیبٹس آف سکسیس وہ USA ٹوڈے بیسٹ سیلنگ بک بنی، وال اسٹریٹ جرنل بیسٹ سیلنگ بک بنی۔ تو اب یہ ہے کہ اب لکھا ہوا جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے، 5-7 اور زبانوں میں، اسپینش میں، فرینچ میں، ایون عربک میں اب ٹرانسلیشن ذرا ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان سے باہر جانا وہ ایک سیکھنے کی کوشش ہے، دنیا کو ایکسپلور کرنا، وہ بھی فالو یور ڈریمز کا ایک حصہ ہے، اور وہ سفر ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ مستقل چلتا جاری ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی تحریر کا بھی ذکر کیا، تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے فینز ہیں، جو بڑے شوق سے آپ کی ہر تحریر کو بھی پڑھتے ہیں، تو انہیں اگلی تحریر کا انتظار ہے، اگلی کتاب آپ کی کب آ رہی ہے؟ جی اگلی کتاب بلکہ جلد آ رہی ہے، کیونکہ آئی ہوپ انشاءاللہ بائی فیبرری نیکسٹ ایئر، اگلے کوئی 4 سے 6 مہینے کے اندر، اور یہ نیو یارک سے ہے ہاؤس سے پبلش ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اور یہ کتاب بڑی خاص ہے، اس پہ کوئی میرے 3-3.5 سال لگے ہیں، اور یہ کتاب انفیکٹ ان 100 فاؤنڈرز پر ہے جنہوں نے دوز ہو کریٹڈ دوز کمپنیز جنہوں نے یہ دنیا بدلی ہے، یعنی کہ وہ 100 کمپنیاں جنہوں نے پوری کی پوری دنیا کو تشکیل دیا یا بنایا جس میں اب ہم سانس لیتے ہیں، جیسے اسٹیو جاب جیسے لوگ، جیسے راک فیلر جیسے لوگ، اور ایسے کئی نام۔ تو اس میں مجھے چونکہ میں فارچون 500 ایسی ہی بڑی آرگنائزیشنز اور ٹاپ لیول پہ کوچ کرتا ہوں، تو وہیں پہ کام کرتے ہوئے مجھے لگا کہ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی کہانیاں جو ہم نہیں جانتے۔ تو وہ جو کتاب ہے اس پہ کوئی 3-3.5 سال لگے، اور انشاءاللہ اگلے سال کی شروع میں وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ عارف صاحب، بس ایک یہی سوال جاننا چاہتے تھے، دونوں کمیونٹیز کو آپ نے بہت کلوزلی دیکھا ہے، کیا ہم دیں گے پاکستانی جو ایک معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے بلند کر سکتا ہے نوجوان پاکستان میں رہتے ہوئے؟ پاکستانی، ویسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا کے جو ذہین ترین قوم ہیں ان میں شامل ہیں، لیکن ہم بہت جلد انڈا تلنا چاہتے ہیں، بہت جلد اپنا جو بھی پرپز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھٹ پٹ میں ہمارا کام ہو جائے۔ تو دیکھا یہ ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے فرسٹ ورلڈ کی نیشنز ہیں، یا پھر وہ قومیں جو کہ ابھی اس صف میں شامل ہو رہی ہیں، وہ بڑی ڈسپلن قوم ہے۔ میں بار بار دہراتا ہوں کہ 1000 دن کا ایک پرنسپل ہے، کوئی بھی کام زندگی میں اگر آپ 1000 دن تک کر سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 3 سال بنتے ہیں، تو آپ اس شعبے میں اوج کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی اپرچونٹی جو ہے نا وہ تقریباً اس شعبے میں 5% جو سب سے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ پہنچنے کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن 1000 دن تک ہم کتنے لوگ ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم بہت جلد اکتا جاتے ہیں، بہت جلد نتائج چاہتے ہیں۔ تو پاکستانی نوجوان اگر ڈسپلن کے ساتھ if they can stick to their dreams, if they can live them for 1000 days، اور یہیں پہ ٹھہر کے، ہم 25 کروڑ لوگ موجود ہیں، ہم سب نے یہاں سے باہر سے نہیں چلے جانا۔ پاکستان فل آف اپرچونیٹیز ایک سرزمین ہے، اور جتنے ابھی 90+ کنٹریز دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، شدت پسندی ہے، چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، وہ دنیا میں شاید ہم پہلی 20-25 ممالک کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر ہم ڈسپلن کے ساتھ if we continue following our dreams، تو وہ سپنے سچے ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔